السلام علیکم دوستو، فرینڈز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو اپنی کتابیں کیوں دکھا رہی ہوں۔ یہ ایک میری چھوٹی سی منی لائبریری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میرے پاس مختلف رائٹرز کی کتابیں ہیں، عمیرہ احمد، نمرہ احمد، مستنصر اور کرنل محمد خان، میرے پسندیدہ رائٹرز میں سے ہیں۔ لیکن آج ویڈیو ایک بکس کو دکھا کے بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ فارغ وقت میں آپ مختلف کریٹیو آئیڈیاز یوز کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو گزار سکتے ہیں، لیکن وقت کا بہترین مصرف ایک اچھی کتاب، اچھا دوست، اچھا ساتھی ہے۔ آج میں اپنی چند فرینڈز کے ساتھ ان کی بیٹھک میں موجود تھی اور ہم کتابوں کے اوپر ہی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اور میں اپنی فرینڈز کو بڑے شوق سے بتا رہی تھی کہ میں نے پیر کامل، آب حیات، جنت کے پتے، مصحف تقریباً 3 دفعہ پڑھ چکی ہوں۔ ایک بڑی میری پرانی اور عادت ہے کہ مجھے جو کتاب پسند آ جائے اور اس میں جو کوئی انتہائی خوبصورت حصہ پسند آ جائے، میں اس کو بار بار پڑھتی ہوں، اور اس کو ہر دفعہ جب میں پڑھتی ہوں اور اس میں مجھے کوئی ایک چیز نظر آتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کتاب کو، اس ڈائلاگ کو، اس جملے کو اپنی ریئل لائف میں بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک اور مزہ دے جاتی ہے۔ آج میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ بہترین مصرف، آج صبح سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں اپنی کتاب پیر کامل کو دوبارہ شروع کروں۔ پیر کامل میں نے پڑھی، کل سے شروع کی ہوئی تھی، اس کو میں نے پڑھا، اور اس کے بعد میں نے آب حیات بھی شروع کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلسل 3 گھنٹے مجھے سر درد بھگتنا پڑا، کیونکہ یہ میں نے 2 دن میں، ایک دن میں پورا ایک ناول اور دوسرے دن میں تقریباً اپنی آدھی کے قریب بک ختم کی۔ عمیرہ احمد اس قدر خوبصورت پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر خوبصورت طریقے سے ان کی محبت کا اظہار اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کتاب 2009 میں عمیرہ احمد نے لکھی تھی، اور اس وقت تک مجھے اس ناول کا نام بھی پتہ نہیں تھا۔ بہت سے فرینڈز کے اصرار پہ میں نے آج سے 2 سال پہلے اس کتاب کو پڑھا۔ اس کے بعد میں نے آب حیات منگوائی، آب حیات کو پڑھا، اور اس کے بعد میں نے اس کتاب کو 2 دفعہ پڑھ لیا، اور اب تیسری دفعہ لاک ڈاؤن کے دوران میں نے یہ ساری کتابیں مزید آن لائن منگوائیں، اور میں نے ان کو پہلے پڑھ کے کسی سے لیتی تھی اور پڑھ کے واپس کر دیتی تھی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آہستہ آہستہ اپنی ایک چھوٹی سی منی لائبریری بنانی چاہیے اور ان کتابوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے بیان کیا گیا اور جس طریقے سے لکھا گیا ہے، آپ کئی جگہوں پہ پڑھتے ہوئے آپ کے آنسو آتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کو اپنا آپ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک گناہ سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ اپنے آپ کو جھانکنے میں بھی آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اپنے اعمال پہ آپ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا کتھارسس کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے نوجوان کہانی ایک ایسے نوجوان اور لڑکے اور لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو کہ اپنا جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کو چھوڑ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس عقیدے کو چھوڑ کے ایک دین اسلام میں داخل ہوتی ہے، اور دوسری طرف دوسرا لڑکا جو کہ اس کتاب کے ہیرو ہیں، جن کا نام سالار ہے، وہ ایک انتہائی دین سے دور لاابالی شخص کے طور پہ اس کا کیریکٹر کو پورٹرے کیا گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے
اس کردار میں سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر بری سے بری چیز کو ایکسپیرئنس کرنے کی کوشش کی، اور ہر چیز کو وہ آخری خط تک اس بندے نے ایکسپیرئنس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کو اس کا آئی کیو لیول بہت زیادہ تھا، اور جو کہ 150 سے زیادہ تھا، اور اس کو ایکسٹریم پہ ہر چیز کو جا کے ایکسپیرئنس کرنے کی عادت تھی. وہ بدی کو بھی ایکسٹریم پہ جا کے ایکسپیرئنس کرنا چاہتا تھا کہ کیا فیل ہوتا ہے. تو اسی چیز کو ایکسپیرئنس کرتے کرتے اس نے ہر طرح کا کام کیا، الٹا سیدھا کام کیا. میں آپ کی کہانی پڑھنے کا سسپینس خراب نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسی ایڈکشن ہوگی کہ آپ اس کتاب کو جب تک مکمل طور پہ ختم نہیں کر پائیں گے ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی دن میں، تو آپ یقین کریں کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے. اس کو اس طریقے سے جکڑا گیا ہے، اور میں داد دیتی ہوں عمیرہ احمد کو کہ انہوں نے پیر کامل کو جس طریقے سے بیان کیا، اور جو حالات و واقعات امامہ کی زندگی میں آئے اور جو حالات و واقعات سالار کی زندگی میں آئے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا اس کتاب کے پہلے حصے میں کہ انسان ایسے لگتا ہے کہ یہ میں ایک حقیقت میں ایک فلم دیکھ رہا ہوں، یہ شاید اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یا شاید وہ یہ خود ایکسپیرئنس کر رہا ہے. اور میں داد دیتی ہوں عمیرہ کے لکھنے کے اسٹائل کو، اور ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں. اور اس کے بعد جب آپ اس کا سیکول پڑھیں گے آب حیات، تو آپ ان دونوں کرداروں سے محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں نے ارطغرل غازی کو دیکھا، حلیمہ سلطان کو دیکھا، بار بار دیکھا. واقعی ان لوگوں ان کرداروں سے محبت ہوئی. لیکن جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی ڈرامہ بنے آب حیات پہ یا پیر کامل پہ، آپ یقین کریں کہ وہ چیزیں جو کتاب میں بیان کر دی گئی ہیں، وہ ڈرامے کی صورت میں دکھانا رائٹر کے لیے ایک بڑا جان جوکھوں کا کام ہوگا. وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کر ہی نہیں سکتا جس طریقے سے عمیرہ نے خوبصورتی سے چھوٹے سے چھوٹے واقعات کو بیان کیا ہے. اور میرا خیال ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک باقی کافی عمیرہ کے ناولز کے اوپر ڈرامے بن گئے ہیں، لیکن چند ایک ناولز ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی تک کسی بھی ڈرامہ ڈائریکٹر نے یا پروڈیوسر نے طبع آزمائی نہیں کی. اور یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر وہ آب حیات پیر کامل کو لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور کاش وہ ایسا کر چکیں اور کر کے دکھائیں، تو جو کہ مجھے ایک بہت ناممکن بات لگتی ہے. سو میں اٹس اے مسٹ ریڈ. آپ اس کو پڑھیں. آپ یقین جانیں آپ ان دونوں ناولز کو سیکول میں جب پڑھیں گے، آپ ان سے محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ کو سکون نہیں آئے گا جب تک آپ پیر کامل کے بعد اس کا سیکول آب حیات، جو کہ بہت عرصے بعد آیا، اور اس کو آنے میں 2009 کے بعد اس کو آنے میں کافی ٹائم لگا. اور اگر میں آپ کو آب حیات بھی دکھاؤں، جو کہ اس کی اشاعت 2017 میں پھر آب حیات آیا، یعنی کہ آپ اس کا ٹائٹل پیج میں دیکھ بھی سکتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اس میں کوئی شک نہیں. اس جہاں تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، کتاب کا پہلا حصہ، اس میں جو حالات و واقعات دکھائے گئے ہیں، اور جب آب حیات اس کا دوسرا حصہ، اور جس میں دونوں ہیرو ہیروئن کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ کس طرح ہوتی ہے، اور شادی کے بعد ان کو جن جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ایک ایک الگ ہی داستان ہے. سو اٹس اے مسٹ ریڈ. آپ اس کو ضرور پڑھیے. میں آپ کو صرف کتاب دکھا کے آپ کو بور نہیں کروں گی. آپ اس کو پڑھیے، اور آپ یقین جانیے کہ آپ
محبت میں مبتلا ہو جائیں گے ان دو کتابوں کو پڑھنے کے بعد، عمیرہ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، جس طریقے سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اپنی شدید محبت کا اظہار ان دونوں ناولز میں کیا ہے. شی ٹرولی ڈیزرو a bundle of appreciation. Thank you so very much, Umaira, for writing this brilliant piece of writing. Stay blessed. Allah Hafiz.